فراز نے کہا تھا نا کہ مثل یہودی یہ سعودی ہیں آزاد، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، وہ ان کے کیا کی وجہ سے، ہمارے حاکموں کی وجہ سے یہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مسلمان کہیں گے ہم۔ قاضی صاحب آپ بہت زیادہ آگے بڑھ کے باتیں کرتے رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ کیا آمنہ ملک ایک درخواست لے کے آئی، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو دھمکاتے رہے کہ تمہیں وہاں بھیج دیں گے، یہاں سے تم سوچ نہیں سکتی۔ سوچو، غور کرو، قرآن تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، اور تم قرآن کو تو سناتے ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جلے نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چیف جسٹس صاحب، تیری گفتار پہ حیرت، تیرے کردار پہ خاک، قاضی سے تیرے عدل کے دربار پہ خاک۔ ورجینیا کی عدالت میں پاکستانی کورٹس ججز آر بیچز آف ریچز، شرم کے کیوں مننا چاہیے؟ اس وقت آپ 120 میں مقام پہ تھے۔ آپ کے اس لحاظ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو اس نے اندھیرے دن میں مچائی، اس کے بعد ایک کارٹون چھاپا ہے، کتے کے منہ میں ٹکڑا دیا گیا ہے۔ اور شرم کرو، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہے تو اس قوم میں مبتلا ہے۔ یہ پوری بار لاہور نہیں ہے، ہائی کورٹ بار، یہ سارے ٹیپو سلطان کھڑے ہیں۔ یاد رکھو، وقت آئے گا ثابت کریں گے، تمہارے غرور کا حلیہ بگاڑ ڈالیں گے، ہم تمہارے گریباں پھاڑ ڈالیں گے۔ میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے، وکلا اتحاد زندہ ہے، وکلا آئین کی خاطر، قانون کی خاطر۔ میاں ثانی الحق ساجد صاحب کو بلائیں گے کہ وہ اپنے آئیں اور خیالات کا اظہار کریں۔ میری معزز قابل فخر کابینہ، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بتانا چاہتا ہوں دونوں لیڈیز کو کہ مجھے امریکہ سے اور لندن سے فون آئے ہیں آپ کی بہادری اور جواں مردی کی کہ آپ کی بار کو اس قسم کی خواتین ملی ہیں جو مردوں سے بڑھ کے آگے کام کر رہی ہیں۔ ہم خوش ہیں اور راضی ہیں آپ سے۔ میں اور یہی وجہ ہے کہ افضال عظیم پہاڑ ہمارے اندر موجود ہے، ورنہ اور بھی اٹھائے جانے تھے۔ یہ ایک میسج دیا ہے ہماری بار نے، لاہور بار نے، اور جوان مردوں کی بار، اور یہ جوان مردوں خواتینوں کی بار، اس میں میسج دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں، کھوکھرا زندہ ہیں، اسی لیے ہم باہر ہیں۔ اور دوسری بات فلسطین کی، یہ خون کے آنسو ہر مسلمان کا رو رہا ہے، لیکن کیا کریں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فراز نے کہا تھا نا کہ مثل یہودی یہ سعودی ہیں آزاد، مثل یہودی یہ سعودی بھی ہے آزاد، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، وہ ان کے کیا کی وجہ سے، ہمارے حاکموں کی وجہ سے یہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مسلمان کہیں گے ہم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جلے نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قاضی صاحب آپ بہت زیادہ آگے بڑھ کے باتیں کرتے رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ کیا آمنہ ملک ایک درخواست لے کے آئی، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو دھمکاتے رہے کہ تمہیں وہاں بھیج دیں گے، یہاں سے تم سوچ نہیں سکتی۔ سوچو، غور کرو، قرآن تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، اور تم قرآن کو تو سناتے ہو۔ قرآن تمہارے بارے میں کہتا ہے۔ المائدہ، سورۃ المائدہ کی آیت 44 سے 48 پڑھو، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق انصاف نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ پڑھ کے دیکھو۔ اور اپنے اس چیف جسٹس، میں اس کو چیف کہوں گا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ احمد فاروق کو بتاؤ کہ یہ قرآن کہتا ہے۔ سرکولیر کرو اگر قاضی ہو، ورنہ قاضی کے لیے امام ابو حنیفہ جن کو قرآن کا پتا تھا، ان کو جب قاضی وقت نے کہا کہ آپ کو قاضی القضاء لگانے لگے، انہوں نے کہا معافی مانگتا ہوں۔ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے قاضی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہتے میں اس معیار پہ نہیں، آپ نے منتیں کی، آپ پیچھے بھاگے، آپ پہ الزام آیا، آپ نے وہ ختم کیے کہ جو کرنے چاہیے آپ لے لیے نا۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم نے جو کرسی لی ہے وہ آپ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس ہو، قاضی القضاء ہو۔ ایک ظلم ہوگا تو تم ذمہ دار ہو۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے نون لیگ کے ساتھ، اور یہ قانون کی عدالت ہے، وہ کافر ہوتا ہے تو انہوں نے مٹا کے نون کی عدالت بنا دی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور دوسری بات، آپ کہتے ہیں
آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب, تیری گفتار پہ حیرت, تیرے کردار پہ خاک, قاضی سے تیرے عدل کے دربار پہ تھا. یہ میں نہیں کہتا, یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. آپ کو 2019 میں کیا کہا تھا ورجینیا کی عدالت میں کہ پاکستانی کورٹس ججز آر بیچز آف ریچز, شرم کے کیوں مرنا چاہیے. اس وقت آپ 120 میں مقام پہ تھے, آپ نے بڑی کوشش کی 128 میں مقام پھر حاصل کیا, اور شرم کرو. اب کیا ہے, اب تو آپ آخری مقام پہ چلے گئے. آپ نے نیو یارک ٹائم میں آپ کے اس رائے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو اس نے اندھیرے دن میں مچائی, اس کے بعد ایک کارٹون چھاپا ہے ججز کے منہ میں کتے کے منہ میں ٹکڑا دیا گیا ہے. اور شرم کرو, تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہے تو اس قوم میں مبتلا ہے. اور دوسری بات میں نے ایک چھوٹی سی نظر اپنے دوستوں کے پرانی قربانیاں اور آنے والے وقت اور ان کا خزاں اس پہ لکھی ہے, آپ میرے ساتھ ہیں. جو ہمارے دوست افضال عظیم پاہر نے ثابت کیا ہے, اور ہمارا وہ ایک دوست اسلام آباد میں مربت بھی بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے یہ سینہ ہے مار لو, نہیں ہٹیں گے. یہ سارے جو ہیں, یہ پوری بار لاہور نہیں ہے, ہائی کورٹ بار, یہ سارے ٹیپو سلطان کھڑے ہیں. یاد رکھو وقت آئے گا جو ثابت کریں گے کہ سارے ٹیپو سلطان. ہر کردار افضال عظیم پاہر میں علم پیش کروں گا کہ دلیروں کی میرا ہی ہمیشہ ہسٹری ہوتی ہے. ٹیپو سلطان کا نام دلیری میں اس لیے ہے کہ وہ کھڑا ہوا, ڈٹا رہا, جان دے دی, پیچھے نہیں ہٹا. اور یہ باہر کے سارے ٹیپو سلطان میں ان کو سلام کرتا ہوں. اور یہ نظم یہ ہے, پنجابی میں میرے دوست پسند کرتے ہیں, میں پنجابی میں دے رہا ہوں. ایک شہر کی تصمیم میں تھوڑی سی میں نے تبدیلی کی ہے اپنی باہر کی نظر. بچن گے ہو کھڑے نے چلے, بچن گے ہو کھڑے نے چلے, اور موئے سمجھے مرے ڈرے نے چلے. بچن گے ہو کھڑے نے چلے, اور موئے سمجھو ڈرے نے چلے. جو پریس کانفرنس کرتے ہیں نا بڑے بڑے موٹے موٹے پلیٹفارم میں لگائے ہوئے تھے, ہم نے ان کی نظر کرتا ہوں. اور میں سی میری جو ڈوب گئی ہے, اور میں سی میری جو ڈوب گئی ہے, ایک اکھ میں میرے جو ترے میں چلے. میں آگے وہ اور وہ بچارے میرے میں جڑے, اور وہ بچارے میرے میں جڑے. تو صرف لاشاں دکھا رہا ہے, تو صرف لاشاں دکھا رہا ہے, تے ساڈے چولہے تھڑے نہیں جڑے. ساڈیاں قربانیاں نو یاد کر لے. میں یہ وکلا کی قربانیوں کی بات کر رہا ہوں, سارے چیف جتنے بھی ہیں, ساڈیاں قربانیاں نو یاد کر لے. خون نال پھل جڑے نے جڑے. اے ہر ایک ٹیپو سلطان تو سمجھی, ہر ایک ٹیپو سلطان جو سمجھی, سارے وکیل کھڑے نہیں جڑے. میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں جو اس وقت نشے میں, غرور میں, طاقت کے نشے میں اس وقت مدمست ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انقلاب ہی آ جائے. اور اگر آ گیا تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ, وہ بتا دیتا ہوں. یہ کریں گے, کالے کوٹ والے کریں گے, تمہارے غرور کا حلیہ بگاڑ ڈالیں گے, تمہارے غرور کا حلیہ بگاڑ ڈالیں گے. ہم تمہارے گریباں پھاڑ ڈالیں گے. میرے ساتھ نعرہ لگو گے, وکلا اتحاد زندہ ہے, وکلا آئین کی خاطر, قانون کی خاطر, پاکستان, فلسطین, اسرائیل.